الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں، پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، دین کی کلیات ہوں یا جزیات، بہت آسان ہے اگر انہیں قرآن و سنت سے لیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھا جائے. کہنے کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، قصے بناتے ہیں، بعض تو ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. سچی بات ہے، ہمیں سن کر ہنسی آتی ہے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالی نے جس طرح دین کی حفاظت کی ہے، دنیا میں آنے والا کوئی بھی مذہب اس قدر محفوظ نہ تھا نہ ہے جس قدر حفاظت اللہ نے دین اسلام کی. صرف یہ نہیں کہ جو رسول دین کو لایا
اس کی زندگی کی، اس کے افعال کی، اس کے اقوال کی حفاظت کی، بلکہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو لکھا، جن لوگوں نے احادیث کو لکھا، احادیث کو روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے ان کی زندگیاں بھی محفوظ کر دی کہ یہ شخص کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کس کا شاگرد تھا، کس کا استاد تھا، زندگی میں اس نے کوئی جھوٹ بھی بولا کہ نہیں، کس قدر سچا تھا، لوگوں میں اس کا اعتماد کس قدر تھا، ہر چیز درج۔ 18 ذی الحجہ کے حوالے سے دو باتیں مسلمانوں میں اس وقت گونج رہی ہیں۔ ایک شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک عید غدیر۔ عید غدیر کیا ہے، 18 ذی الحجہ سے اس کی کیا مماثلت ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی خطبے میں اس کی وضاحت ہو سکے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ باغ میں جاتے ہیں، آپ کو مختلف پھول نظر آتے ہیں، بعض پھول خوشبو والے ہوتے ہیں، آپ کو قریب جا کے ناک قریب رکھ کے آپ سانس لیتے ہیں، ان کی خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ ان میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن خوبصورت بہت ہوتی، آپ دور سے انہیں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ صحابہ کرام کا معاملہ پھولوں کی خوشبو کے جیسا ہے کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 3 فضیلتیں تو ایسی عطا کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے وہ 3 فضیلتیں کسی کو بھی حاصل نہیں، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ سیدنا فاروق کو، نہ سیدنا علی المرتضیٰ۔ ان میں سے ایک فضیلت تو یہ تھی کہ آپ غزوہ بدر میں جانے لگے، اعلان فرمایا، حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے غزوہ بدر کے لیے، اور یہ اسلام اور کفر کے مابین ہونے والا پہلا معرکہ ہے، اور اس کی الگ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ جو لوگ اسلام کی طرف سے کفار کے خلاف غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کے گناہ بخش دیے، نہیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ گناہ بخشنے میں اور لوگوں کو بخشنے میں فرق یہ ہوتا ہے، مثلا آپ کے اگر گناہ بخشے گئے، جیسے حج پہ آپ جاتے ہیں، عمرے پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں بخشا جاتا، آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اور بہت فرق ہے۔ جب آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ آپ نے کیے، آپ کے دامن میں جو گناہ تھے وہ دھل گئے، اب آپ کا دامن بے داغ ہو۔
صاف ستھرا شفاف، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی بالکل گناہ کی علیحدہ شفاف۔ یہ ہے گناہ معاف کرنا۔ لیکن آپ حج کر کے پاکستان واپس آ گئے اور پھر آ کر آپ یہ بھول گئے کہ میں حاجی ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، آپ یہ بھول گئے۔ پھر وہ سب کچھ کرنے لگے جو آپ پہلے اس وقت کرتے تھے جب آپ پاجی تھے، جب حاجی نہیں تھے۔ تو اب جو داغ لگیں گے یہ پھر سے لگنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے گناہ معاف ہونا۔ جو گناہ بندے کے دامن میں ہیں وہ معاف ہو گئے، لیکن جو پھر سے گناہ کرے گا پھر آئیں گے۔ جب اللہ بندے کو معاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بندہ مغفور ہے، بخشا بخشایا ہے۔ جو گناہ اس نے کیے تھے معاف، جو کیے ہیں معاف، جو کرے گا معاف۔ بندے مغفور کے ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے اپنی اولاد کی محبت میں، بیوی بچوں کے محبت میں، امانت میں خیانت کی، آپ کے راز کو فاش کیا۔ ابو سفیان کے پاس خط لکھا، وہ خط پکڑا گیا، مختصر بات میں کرنا۔ اور جب خط پکڑا گیا، اللہ کے رسول کے پاس خط آیا، آپ نے اسے بلایا، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بدری صاحب، بدر پہلے ہو چکا اور یہ گناہ بعد میں ہو رہا ہے۔ آپ نے حاتب کو بلایا، خط کھولا، پڑھنے والوں سے کہا کہ اسے پڑھو۔ حاتب سے کہا کہ کیا یہ تم نے لکھا ہے؟ اللہ کے رسول مکہ پر خفیہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس نے اس راز کو فاش کرتے ہوئے ابو سفیان کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک جنگی جو مشن تھا، خفیہ، اس راز کو فاش کیا۔ حضرت عمر بھی مجلس میں موجود ہے۔ عمر بھی صحابہ کرام میں عجیب آدمی تھے، تلوار تو ہر وقت ان کی بے نیامی رہتی تھی۔ ابھی اللہ کے رسول نے پوچھا، اے حاتب یہ خط تو نے لکھا ہے؟ اس نے شرم سے سر جھکا دیا، گویا اس کا مطلب تھا ہاں میں نے لکھا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بولا، حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اس منافق کو میری تلوار کے حوالے کر، اس منافق کو میری تلوار کے حوالے۔ آپ نے فوراً کہا، عمر جس کو تو منافق کہہ رہا ہے یہ بدری ہے، اور اللہ نے اہل بدر کی مغفرت فرما دی، یہ بدری ہے۔ بدر بہت پہلے ہو چکا اور یہ فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے، وہ 9 سال تقریباً پہلی پرانی بات ہے، اور یہ گناہ، یہ جرم 9 سال بعد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی فرمایا اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بڑی فضیلت تھی اہل بدر کی۔ حضرت عثمان جانا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کے نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقد میں تھے۔ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، حضرت رقیہ اور پھر آخر میں حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دونوں بیٹیاں، عجیب بات، دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے نکاح میں تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مکے کی بات، جب آپ ہجرت بھی نہیں کر کے گئے تھے، مکے کے اندر تھے، رشتہ داریوں میں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی
بیٹی لے لیتا ہے، بیٹا لے لیتا ہے، بچپن سے کہہ دیتے ہیں کہ تو جب سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی، ابو لہب نے غصے میں آ کر کے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے کر، وہ ہمیں بد دعائیں دیتا ہے، ہمارے لیے مرنے اور ہاتھ توڑنے کی باتیں کرتا ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ کے گھر لائیں، نہیں ہم نہیں لیتے۔ جب وہ طلاق دینے کے لیے آیا، اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور یہ والدین کے لیے یقین مانیے کسی تیر، کسی تلوار، کسی خنجر کے زخم سے بھی زیادہ تیز جملہ ہوتا ہے جب کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی سے کہا جائے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ لوگ نہیں ڈرتے، نہیں خوف کرتے، اور دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، اور پھر بڑے بھی اس میں کچھ بگاڑنے میں کم کردار ادا نہیں کرتے، آگ لگاتے ہیں، بجائے آگ بجھانے کے آگ بڑھاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ ارے میاں سنا ہے فلاں کی بیٹی کے تو چرچے بڑے ہیں جی، پورے محلے میں بدنام ہے، توبہ کرو، دفع کرو، چھوڑو جی چھوڑو۔ اور اس وقت ہر بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی کوئی 2 بیٹیاں دی ہیں، ہر بندہ بھول جاتا ہے۔ امام کائنات مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی۔ ایک تو طلاق لفظ ویسے بےہودہ ہے، پھر مجلس میں، پھر ایک عزت دار باپ کے سامنے اس کا داماد کھڑا ہو کر کہے۔ اللہ کے رسول نے بس بے ساختہ منہ سے ایک ہی جملہ کہا، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہ اس بدبخت پر اپنے جنگلی کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ وہ گھر گئے، ابو لہب نے پوچھا دے طرح کی دے، کیا کہا؟ انہوں نے وہ کلمات سنائے کہ انہوں نے کہا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک۔ یقین مانیے ابو لہب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حالانکہ وہ کافر ہے، نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں رکھتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، لیکن آپ کی سچائی کا اتنا قائل ہے، رواں رواں اس کا کانپنے لگا، اور اس نے بیٹوں سے کہا بیٹو آج کے بعد احتیاط کرنا، میں نے اپنی زندگی میں کوئی لفظ ایسا نہیں دیکھا جو ان کے منہ سے نکلا ہو اور عرش والے نے اسے پورا نہ کیا۔ چنانچہ ایک سفر میں ابو لہب، کوئی تجارتی سفر تھا، اس میں ان کا بیٹا بھی شریک تھا، رات جنگل میں گزارنی پڑی، ابو لہب کو رسول اللہ کی بد دعا یاد آ گئی، بیٹے کو بیچ میں سلایا، باہر سارا لشکر 4 سفید جیسے دائرہ بنا کے سلا دی، سب سو گئے۔ رات کو کسی لمحے جنگل سے شیر نکلا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو بد دعا کا ٹارگٹ تھا وہ ایک وہی شخص تھا۔ شیر نے جست لگائی، چھلانگ ماری، بالکل اس دائرے کے بیچ میں آ اور اسی کو دبوچا، اور قافلے والوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کا بیٹا 2 لخت ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کے رسول سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرنا معمولی بات ہے، اور جن جن لوگوں سے اللہ کے رسول نے محبت کی ہے، بندہ ان کے لیے
اللہ کا رسول بیٹیاں دے، یہ گالیاں دے، اللہ کا رسول دوسری بیٹی دے، یہ دوسری گالی دے، اللہ کا رسول خواہش کرے کہ میری اور بیٹیاں نہیں ہیں، کاش اللہ رب العالمین مجھے اور بیٹیاں اللہ عطا کرتا، میں وہ بھی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ رسول اللہ کا اعتماد تھا سیدنا عثمان کا۔ میں عرض کر رہا تھا بدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت رقیہ اس وقت چیچک کے مرض میں مبتلا تھے، جسم کے چھوٹے چھوٹے چھالے ٹائپ کے نکل آتے ہیں اور بعد میں اپنا نشان بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ گھر میں اکیلی تھی، ان کو تیماردار بھی چاہیے تھا اور شوہر